شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA سٹوریز۔ دوستو، قصہ حابیل اور قابیل۔ اس سے پہلے بھی آپ نے حابیل اور قابیل کا یہ قرآنی قصہ ضرور سن رکھا ہوگا، لیکن شاید اتنی تفصیل کے ساتھ نہ سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 10 یا 12 تفسیروں کو بغور پڑھا ہے اور ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ سو اس قصے کو پورا سنیں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ دوسری بات کہ اگر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ قابیل قاتل تھا یا حابیل، یعنی کس نے کس کو قتل کیا تھا، تو ایک آسان سی بات آپ کے گوش گزار کر دیں۔ لفظ قابیل میں قاف آتا ہے، قاف کینچی والا، اور قاتل لفظ میں بھی قاف آتا ہے، تو قابیل نے قتل کیا تھا اور حابیل کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ آپ کے لیے آسانی رہے گی کہ کس نے قتل کیا، کیونکہ قتل میں بھی قاف آتا ہے اور قابیل میں بھی قاف آتا ہے، تو یہاں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ قابیل نے قتل کیا تھا۔ یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے بتایا گیا ہے، وگرنہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نام سے پتہ چلایا جائے کہ کون کیا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس قصے کو یوں بیان کرتے ہیں: اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا، پس رہ گیا نقصان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا زمین کرید تاکہ اسے دکھائے کہ یہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا پچھتاتا رہ گیا۔ اس قصے کی تفصیل: حکیم تزویج اور قابیل کی ہٹ دھرمی۔ حضرت ابن مسعود، مرہ ابن عباس اور دیگر کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہر حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ دستور کے مطابق حابیل نے قابیل کی بہن سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ قابیل جو کہ عمر میں بڑا بھی تھا، اس کی بہن خوبصورت بھی تھی۔ قابیل کا خیال تھا کہ وہ اپنے بھائی پر فوقیت رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکماً ارشاد فرمایا کہ قابیل اپنی جڑواں بہن کی شادی حابیل سے کرو۔ قابیل نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور خود ادائیگی حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اپنی اولاد کی حفاظت و نگرانی کے لیے آسمانوں کو کہا کہ تم میری اولاد کی حفاظت کرنا، تو آسمانوں نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمینوں سے کہا تو زمینوں نے بھی انکار کر دیا۔ پہاڑوں سے کہا تو پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے بقیہ اولاد کی ذمہ داری لے لی۔ جب آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے تو دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی کی۔ حابیل نے جو کہ مال مویشی والے تھے، انہوں نے فربہ بکری کا بچہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل نے اپنی زرعی پیداوار میں سے فصل کا ایک ناکارہ اور ردی گٹھا قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں اقسام کی قربانیاں پیش کر دی گئیں تو آسمان سے آگ اتری جس نے حابیل کی قربانی کو بھسم کر دیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہی تھی کہ جب قربانی کی چیز کو کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تو آسمان سے آگ ظاہر ہوتی تھی۔ جس قربانی کو آگ جلا ڈالتی وہ بارگاہ الہیہ میں مقبول اور منظور ہو جاتی، اور جسے آگ نہ چھوتی وہ مردود سمجھی جاتی۔ قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے قابیل غضبناک ہوا اور کہنے لگا، اگر تو میری جڑواں بہن سے نکاح کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ تبارک و تعالی متقین اور پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول فرماتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم بخدا مقتول حابیل سطوت و طاقت کے اعتبار سے قابیل سے فائق تھا، لیکن خوف گناہ قابیل کی طرف ہاتھ بڑھانے سے مانے رہا۔ یعنی حابیل طاقتور زیادہ تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے ڈر سے اس نے قابیل کو کچھ نہ کہا۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تشویش لاحق تھی کہ آیا ان کے بیٹوں کی قربانی قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ جب قابیل کی قربانی مردود اور حابیل کی قربانی قبول ہو چکی تو قابیل نے اپنے والد گرامی سے کہا، آپ نے حابیل کے لیے دعا کی ہے اس لیے اس کی قربانی قبول ہوئی، میرے لیے آپ نے دعا نہ کی تھی۔ اس وقت قابیل نے حابیل کو دھمکی بھی دی۔ قابیل قاتل اور حابیل ہلاک۔ ایک رات حابیل کو بکریاں چراتے ہوئے تاخیر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ حابیل کو تاخیر کس لیے ہوئی ہے۔ قابیل تلاش کے لیے نکلا، حابیل ملے تو اسے کہنے لگا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی، میری کس لیے نہ ہوئی؟ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ قابیل یہ بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا تھا۔ قابیل نے حابیل کو وہ لوہے کا ٹکڑا مار کر ہلاک کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حابیل آرام کر رہے تھے کہ قابیل نے پتھر ان کے سر پر مار کر انہیں قتل کر دیا اور انہیں کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حابیل کا گلا گھونٹ کر انہیں درندوں کی طرح چیر پھاڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ وصال کر گئے۔ خشیت الہیہ اور برداشت۔ سورۃ مائدہ میں ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ حابیل کا یہ اظہار بیان اس کے حسن اخلاق اور خشیت الہیہ پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات کا غماز ہے کہ حابیل چاہتا تھا کہ قابیل نے تو غلط ارادہ کر لیا ہے، لیکن میں اس ناپاک عزم سے محفوظ رہ جاؤں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لیے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاتل تو جہنمی ہوا، مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا حریص تھا، لیکن اس کا داؤ نہ چل سکا اور وہ قتل ہو گیا۔ حابیل نے مزید کہا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، اور بے شک بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ یعنی اگرچہ قوت و طاقت میں تجھ سے زیادہ ہوں، لیکن میں نے تجھے قتل نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور میں نے پختہ عزم کر لیا ہے کہ میرے قتل کا گناہ اور اس سے قبل جو گناہ تو کر چکا ہے اس کا بوجھ اکیلا تو ہی اٹھائے۔ ایک وضاحت، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مقتول کے تمام گناہ محض قتل کے ارتکاب سے ہی قاتل کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں، جس طرح کے بعض لوگوں کا وہم ہے، اور اس پر ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ قاتل مقتول پر کوئی گناہ نہیں چھوڑتا۔ اس حدیث کی نہ تو کوئی اصل ہے اور نہ ہی حدیث کی کتب میں کہیں اس کا تذکرہ ہے، بلکہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریہ کے خلاف اجماع نقل کیا ہے۔ ہاں البتہ بعض لوگوں کے بارے میں ایسا اتفاق پیش آ سکتا ہے کہ روز محشر مقتول قاتل سے اپنے ظلم کے بارے مطالبہ کرے گا۔ قاتل کی نیکیاں اگر اس ظلم کا بدلہ نہ بن سکیں تو مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ لگا دیے جائیں گے، جیسا کہ حدیث طیبہ میں تمام مظالم کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے، اور قتل بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت۔ جب حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنوں نے سر اٹھایا، اس وقت حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک فتنہ اٹھے گا، اس وقت بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص اس وقت میرے گھر میں داخل ہو کر مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ابن آدم علیہ السلام کی طرح ہو جانا، یعنی کہ جس طرح حابیل نے رویہ اختیار کیا تھا قابیل کے قتل کے وقت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جو بہتر تھا تم اس کی طرح ہو جانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی جان ظلماً قتل ہوتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے لڑکے پر اس کے خون کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کے طریقہ کو رائج کیا۔ حابیل کی قتل گاہ دمشق کے شمالی علاقہ میں ایک قاسیون پہاڑ ہے، وہاں ایک زیارت گاہ ہے جسے مغارۃ الدم کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ بات اہل کتاب سے ملی ہے، اس کی صحت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مورخ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن کثیر کے تذکرے میں ان کا ایک خواب نقل کیا ہے کہ وہ احمد بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صالحین میں سے تھے، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حابیل کو خواب میں دیکھا۔ وہ اس مذکورہ جگہ میں ہیں۔ احمد بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حابیل سے قسم لی کہ یہی تمہارے خون بہنے کی جگہ ہے۔ حابیل نے حلفاً کہا، ہاں یہی ہے۔ پھر حابیل نے اللہ کے حضور عرض کی کہ اے رب العالمین، اس جگہ کو مستجاب الدعوات دے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی دعا کو قبول فرمایا، یعنی اس جگہ کو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بنا دیا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق فرمائی۔ احمد بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ خواب بالفرض صحیح بھی ہو تب بھی خواب ہونے کی وجہ سے اس پر شرعی حکم مرتب نہیں ہوگا۔ طریقہ تدفین، قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، زمین کرید تاکہ اسے دکھائے کیونکہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ قابیل حابیل کو قتل کرنے کے بعد 1 سال تک اس کی لاش اٹھائے پھرتا رہا۔ بعض نے کہا کہ 100 سال تک لاش اٹھائے رہا۔ اس کشمکش میں تھا کہ اب اس کا کیا کرے، پس اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ دونوں کوے آپس میں بھائی تھے، دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ جب وہ مر گیا تو قاتل کوا زمین میں گڑھا کھودنے لگا۔ گڑھا کھود کر اس نے مردہ کوا کو اس زمین میں رکھا اور اوپر مٹی ڈالی اور زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے دیکھا تو اس نے بھی ایسا ہی کیا اور کہا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ قابیل نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو کوے نے کیا تھا، اسے مٹی میں دفن کر کے مٹی کو برابر کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اظہار افسردگی، مورخین اور اہل سیر کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کے قتل کی خبر ملی تو آپ بہت افسردہ ہوئے اور آپ یہ شعر پڑھنے لگے جنہیں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، جن کا ترجمہ یہ بنتا ہے، شہر اور ساکنین شہر کے انداز بدل گئے، روئے زمین بھی غبار آلود ہو گیا، ہر رنگ و ذائقہ والی چیز بھی بدل گئی اور خوبرو چہروں کی آبرو بھی کم ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کو جواب ملا جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اے حابیل کے والد گرامی، قتل دونوں ہی ہو گئے، زندہ ذبح کیے ہوئے مردہ کی طرح ہے۔ اس زندہ نے خوف سے ایسا شریر کام کیا ہے کہ اس وجہ سے وہ چیخ پکار کر رہا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اشعار کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اظہار افسردگی اپنی زبان میں کیا ہوگا، بعد میں کسی نے ان کے اظہار غم کو اشعار کا لبادہ اڑا دیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قابیل بہت جلد عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا۔ جس دن اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی دن اس کی پنڈلی اس کی ران سے مل گئی تھی، جس طرف سورج جاتا اس کا چہرہ بھی ادھر ہی گھوم جاتا۔ یہ عذاب اسے اپنے والدین کی نافرمانی اور اپنے بھائی سے حسد کی بنا پر پہنچا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سرکشی اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں
کہ جس کی سزا بلا تاخیر دنیا میں بھی دے دی جائے اور آخرت میں بھی گنہگار کے لیے عذاب کو جمع کر رکھا جائے۔ ارتقاء نسل ابو البشر علیہ السلام۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے پاس جو کتاب ہے اور جسے وہ بزم خود تورات کہتے ہیں، میں نے اس کا مطالعہ کیا تو اس میں یوں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور وہ شرک عدن میں نود نامی جگہ میں رہنے لگا۔ وہاں کے باشندے اس جگہ کو کوکنین کہتے تھے۔ وہاں قابیل کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام اندر رکھا۔ نسل انسانی چلتی رہی، اندر کے ہاں مہاویل پیدا ہوئے اور مہاویل کے ہاں متوشیل نے جنم لیا۔ متوشیل نے ادا اور صلاح نامی دو عورتوں سے شادیاں کی۔ ادا عورت کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام ابل اور دوسرے کا نام نوبل تھا۔ صلاح کے ہاں بھی دو بچوں نے جنم لیا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام توبلکین اور لڑکی کا نام نیما تھا۔ ایجادات: متشیل کا بیٹا ابل وہ پہلا شخص ہے جس نے گنبد نما خیمہ تیار کر کے اس میں رہائش اختیار کی اور ذخیرہ اندوزی کی بنیاد ڈالی۔ نوبل متشیل کا دوسرا بیٹا، اس نے دنیا میں سب سے پہلے بربط و طبلے کو ایجاد کیا۔ توبلکین متشیل کا دوسری بیوی سے بیٹا، اس نے سب سے پہلے لوہے اور تانبے کی صنعت کو ایجاد کیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا 20 مرتبہ حاملہ ہوئی اور 40 جڑواں بچوں کو پیدا کیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان 40 جڑواں بچوں کے نام بھی بیان کیے ہیں۔ ایسا بھی مذکور ہے کہ 120 مرتبہ حاملہ ہوئیں اور ہر مرتبہ جڑواں بہن بھائی پیدا ہوئے۔ ان میں سے پہلی اولاد قبیل اور ان کی بہن کلیمہ تھی۔ آخری اولاد عبد المغیث اور اس کی بہن ام المغیث تھی۔ پھر اولاد آدم علیہ السلام روئے زمین پر پھیل گئی اور سلسلہ نسل در نسل چل پڑا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور اس دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی نسل در نسل 4 لاکھ نفوس کو دیکھ لیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جسے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب حضرت حوا کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ زندہ نہ بچتا۔ شیطان چکر لگاتا اور کہتا کہ اگر اس بچے کا نام عبد الحارث رکھ دو تو یقیناً یہ زندہ بچ جائے گا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا اور وہ زندہ بچ گیا۔ یہ شیطان کے شر سے تھا کیونکہ حارث شیطان کا نام ہے۔ اس حدیث پہ بہت سارے محدثین نے جرح کی ہے۔ اس کی سند میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ حالانکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ اگر سمرہ سے مرفوعاً حدیث ہوئی ہوتی تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کبھی اس کے خلاف نہ کرتے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ افزائش نسل ہو اور مخلوق انسانی زمین پر پھیل جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد زندہ نہ بچتی تھی؟ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسے منسوب کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام خشیت الہی کے پیکر تھے، ابو البشر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا تھا اور معزز روح ان میں پھونکی تھی، مسجود ملائکہ بنایا تھا، سکونت جنت اور ہر چیز کے اسماء کا علم بھی عطا کیا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر اعزازات کے ہوتے ہوئے حضرت آدم و حوا علیہ السلام شرک جیسے فعل کا ارتکاب کرتے، العیاذ باللہ، اور بچے کا نام شیطان کے نام پہ رکھتے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ شافی روز جزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی: یا حبیبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 313 ہے۔ یہاں 313 سے مراد رسولوں کی تعداد تھی۔ میں نے عرض کی ان میں سے پہلے کون ہیں؟ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کی کہ کیا وہ نبی مرسل تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان میں اپنی معزز روح پھونکی اور پھر انہیں برابر فرما دیا۔ افضل کون؟
तिबरानी में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आओ मैं तुम्हें बताऊं कि फ़रिश्तों में सबसे अफजल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, अंबिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, दिनों में जुम्मतुल मुबारक का दिन है, महीनों में रमज़ानुल मुबारक का महीना है, रातों में लैलतुल क़द्र है और औरतों में मरियम बिनते इमरान हैं। इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है क्योंकि इसमें रावी इब्न हरमज़ अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सिवा कोई भी बारिश नहीं था। आपकी रीश मुबारक स्याह और नाफ तक थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सिवा किसी की कुनियत ना थी। आपकी कुनियत दुनिया में अबुल बशर और जन्नत में अबू मुहम्मद है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सिवा हर जन्नती को उसके नाम से पुकारा जाएगा, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबू मुहम्मद कुनियत से सदा दी जाएगी। इंबिसाते आदम अलैहिस्सलाम। बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे, आप पहले आसमान पे थे, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम के दाएं तरफ भी लोगों का जम्मे गफ़ीर है और बाएं तरफ भी एक लोगों का जम्मे गफ़ीर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दाएं तरफ के लोगों के अजसाम को देखते हैं तो मुस्कुराते हैं और खुश होते हुए बाएं तरफ देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील से पूछा, ये क्या मामला है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और ये उनकी औलाद की रूहें हैं। जब दाएं तरफ देखते हैं तो उनके जन्नती होने पर इजहार फ़रहत व इंबिसात फरमाते हैं, जब बाएं तरफ देखते हैं तो इनके जहन्नमी होने पर दिल गिरफ्ता होते हैं और रोते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अक्ल व हुस्न। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अक्ल उनकी सारी औलाद की अक्ल के बराबर थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो मैंने देखा कि उन्हें निस्फ़ हुस्न अता किया गया। उलमाए कराम फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हुस्न का निस्फ़ था। मुनासिब भी यही है क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया था और आप में अपनी मुअज़्ज़ज़ तरीन रूह फूंकी थी, लिहाजा हसीन तरीन भी आप ही थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जब जन्नत को पैदा फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि बारी ताला बनी आदम के लिए तूने दुनिया को पैदा फरमाया है, जहाँ वो ऐशो इशरत से रहेंगे और खाएंगे पिएंगे, जन्नत हमें अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे मेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम कि मैं इसे आदम अलैहिस्सलाम की नेको साले औलाद के लिए बनाऊंगा जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया है। जो कुछ मैं इसे कहता हूँ इस पर सर तस्लीम खम कर लेता है। सहीहैन की हदीस में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया।